حیا ہنسنا شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں مجھے سب کچھ پتا تھا، میں سب کچھ جانتی تھی، میں تو اس وقت سے جانتی تھی جب انس نے اس میں ہوٹل میں اس کو انگوٹھی بنائی تھی بہت ہی پیار سے، اور میں جان چکی تھی کہ انس نہیں ملک زبیر ہے، لیکن میں خاموش رہی، میری تمہارے ہر قدم پہ نظر تھی، میں ہر قدم پہ خاموش رہی، میں کچھ نہیں بولی، میں تو صرف اس وقت کا انتظار کرتی کہ جب تمہارے لیے چار راستے بند ہو جائیں اور میں پھر اپنا وار کروں۔ دیکھو میں نے وار کیا اور میں جیت گئی، اب تم ہار گئی ہو، اب سب مجھ سے نفرت نہیں کریں گے، اب سب تم سے نفرت کریں گے، خاص طور پہ مرتسم اب صرف تم سے نفرت کرے گا اور مجھ سے نفرت نہیں کرے گا، اور اس گھر سے تم نکالی جاؤ گی، میں نہیں نکالی جاؤں گی، تم نے میرے لیے بڑا کچھ برا کیا، میں نے ہمیشہ پیچھے رہی، لیکن اب میں نے وار کیا ہے اور میرے وار دیکھو تم سہ نہیں سکی۔ پھر اس کے بعد میرب کہتی ہے کہ بس کر دو تم اپنا، تم نے ذرا بھی شرم نہیں آئی، تم نے اس گھر کی عزت کو اس طرح نیلام ہونے دیا۔ حیا کہتی ہے کہ بس میں جو کرنا تھا وہ میں نے کر دیا ہے، اب تمہیں اماں بھی بلا رہی ہیں، جلدی سے آؤ اماں بھی کی بات سنو۔ میرب کہتی ہے کہ میں نہیں جا رہی۔ حیا کہتی ہے تمہیں تو جانا تو پڑے گا، وہ زبردستی اس کا ہینڈ پکڑ لیتی ہے اور اس کو لے جاتی ہے۔ جب میرب وہاں پہنچتی ہے تو اماں بھی اسے کہتی ہیں کہ تم اپنا سامان پیک کرو اور مرتسم کے گھر آنے سے پہلے اس گھر سے چلی جاؤ۔ میرب کہتی ہے میں اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گی، کیونکہ مرتسم نے مجھے وعدہ دیا تھا کہ میں اس گھر سے جب تک نہیں جاؤں گی جب تک وہ گھر واپس نہ آ جائے۔ انور بھی کہتا ہے کہ میرب اماں بھی صحیح کہہ رہی ہیں، تم اپنا سامان پیک کرو اور تم چلی جاؤ۔ وہ آگے سے میرب کہتی ہے کہ کیا آپ مجھے پھر ایک دفعہ اس گھر سے نکالنا چاہ رہے ہیں؟ انور کہتا ہے میں کیا کروں، تم نے حرکت ہی ایسی کی ہے۔ اماں بھی کہتی ہیں تم نے اس گھر کی عزت کو نیلام کیا ہے، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اب تم میری آنکھوں میں کھٹکنا شروع ہو گئی ہو، تم اس گھر سے چلی جاؤ نہیں تو میں دھکے دے کے اس گھر سے باہر نکال دوں گی۔ میرب کہتی ہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گی جب تک مرتسم نہیں آئے گا، میں نے آپ لوگوں سے کہہ دیا ہے، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، کیا میں مرتسم سے کیا ہوا وعدہ توڑ دوں؟ اماں بھی کہتی ہیں جب تم اس کی عزت کو اچھال سکتی ہو تو وعدے کی کیا اہمیت ہے تمہارے آگے؟ حیا اس کا ہاتھ پکڑو اور اسے دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دو۔ حیا میرب کا ہاتھ پکڑتی ہے تو میرب ہاتھ چھڑا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں میں تب تک نہیں جاؤں گی جب تک مرتسم گھر واپس نہیں آ جائے گا۔ انور بھی کہتا ہے کہ اماں بھی حیا تم ہاتھ چھوڑ دو میرب کا، لیکن اماں بھی کہتی ہیں تم اگر میرب کا ساتھ دو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اس گھر کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انور کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس نے وعدہ کیا ہے تو جب تک مرتسم گھر واپس نہیں آئے گا میں میرب کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ میرب تم چلو اپنے کمرے میں، جب تک مرتسم نہیں آئے گا تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی۔ ملک زبیر بیٹھا سگریٹ پی رہا ہوتا ہے اور ساتھ ڈرنک کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو ساری باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں جب اسی مرتسم سے ملاقات ہوئی تھی اور مرتسم نے اسے کہا تھا کہ مجھے تمہیں ہر بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ میں کون ہوں، اور آگے سے ملک زبیر نے کہا تھا کہ ہاں تو تم نے بھی تو مجھ پہ اتنا ظلم کیا ہے نا، میری زمینیں تم نے لے لی ہیں، میری گھر کی عزت کو تم نے مانگا ہے، یہ بات میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ مرتسم کہتا ہے کہ میں بھی کبھی معاف نہیں کر سکتا، لیکن کیا کروں، تمہارے باپ کے وائٹ بال جب آنکھوں کے سامنے آتے ہیں نا تو میرا خون سفید نہیں ہوتا۔ ملک زبیر کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، یہ بات میں بھولا نہیں ہوں، نہ میں زمین تمہیں دوں گا نہ ہی میں تمہیں چین سے رہنے دوں گا۔ یہ باتیں ساری اس کو ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں تو وہاں سے مرتسم کی گاڑی اندر داخل ہوتی ہے۔ مرتسم بڑے غصے میں گاڑی سے نکلتا ہے اور اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں گارڈز اس کو روک دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اندر نہیں جانا، تو کہتے ہیں کہ اپنی تلاشی دو۔ مرتسم اپنی تلاشی دیتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، تو گارڈز ملک زبیر کو بتاتے ہیں کہ خالی بالکل خالی ہاتھ آیا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ملک زبیر کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو اندر آنے دو۔ وہ اندر آتا ہے تو مرتسم ملک زبیر سے کہتا ہے کیا تم مجھ سے اتنا ڈرتے ہو؟ ملک زبیر کہتا ہے ڈرنے کی ہاں میں تو تم سے بہت ڈرتا ہوں، میرے گھر میں آیا کون ہے؟ مرتسم خان آیا ہے، اور مرتسم خان سے تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے، کہیں وہ مجھے مار ہی نہ دے اپنی زوردار آواز سے یا اپنے اس ایکشن سے۔ بہت ہو گیا، تمہارے گھر کی عزت اب میرے پاس ہے، ایسا کرو تم گھر سے نکلا بھی کم کرو، یہ نہ ہو کہ کہیں لوگ تم سے سوال کر کے تمہیں مار دیں۔ آگے سے مرتسم کہتا ہے کہ تم جو چاہتے تھے میں وہ لے آیا ہوں۔ ملک زبیر کہتا تھا کہ تم فکر نہ کرو، تمہارے گھر کی عزت بالکل محفوظ ہے، اسے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، مجھے زمین کے کاغذات دے دو۔ مرتسم زمین کے کاغذات اس کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لو۔ ملک زبیر کہتا ہے پہلے میں ان کو پڑھوں گا، یہ اصلی ہیں یہ نقلی ہیں، کہیں تمہارا کوئی ڈرامہ تو نہیں ہے، اور مجھے یہ بتاؤ کیا تم پولیس تو نہیں لے کر آئے؟ مرتسم کہتا ہے کہ نہیں میں کوئی پولیس نہیں لے کر آیا۔ ملک زبیر بیٹھ جاتا ہے اور سارے کاغذات پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔